گزشتہ روز ایک ایسی شخصیت کی موت واقع ہوئی جس کی خبر پوری دنیا میں، میرے خیال میں کوئی ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہوگا جس نے وہ خبر نہیں چلائی ہوگی۔ ایک بڑا پراسرار قسم کے شخصیت تھے، عام آدمی تھے۔ ایک مدرسے سے اٹھ کے پہلے اس نے ایک سپر پاور کے ساتھ لڑائی مول لی، پھر دوسرے سپر پاور کے ساتھ، اور خوش قسمتی ان کی یہ دیکھیے کہ تقریباً 40-50 سال وہ جنگی حالت میں رہے، میدان جنگ میں رہے، اور پھر بھی اپنی موت مرے۔ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ انگمیٹک یا پراسرار شخصیت جلال الدین حقانی صاحب، جو کہ افغانستان جہاد کے ویٹرن تھے، اور جہاد کے بعد جب طالبان کی تحریک شروع ہو گئی تو اس وقت ان کی اپنی تنظیم جو تھی حقانی نیٹ ورک، وہ طالبان سے زیادہ میرے خیال میں فوکس رہا سپر پاورز کا، اسپیشلی امریکہ کا، اور پاکستان میں اور افغانستان میں۔ یہ شخصیت تھا کون؟ کہاں سے نکلا تھا یہ افغان جہاد اس نے کیسے شروع کی، اور پھر یہ کیسے ایسا ایک پرسنالٹی تھا جو کہ پاکستان میں بھی ایکولی پاپولر، امریکہ میں بھی پاپولر، دنیا کے اور ممالک میں بھی پاپولر، افغانستان میں بھی پاپولر۔ وہ جہادی ان کے جو ساتھی تھے وہ سارے جو ہیں وہ سین سے آف ہو گئے، لیکن جلال الدین حقانی جس دن سے وہ جہاد میں اس نے پاؤں رکھا تھا، اس کے بعد جو انسرجنسی تھی اس میں آخر تک جو ہے وہ پبلک فگر رہے۔ اس وقت میرے ساتھ ہے اسرار مدنی صاحب۔ میں چاہتا ہوں اسرار مدنی صاحب ایک مذہبی اسکالر بھی ہے، اور طالبان یا افغانستان یا پاکستان میں جو یہی جو انوائرمنٹ ہے جہادی تنظیموں کے حوالے سے، اس پہ خصوصی اس کی ریسرچ بھی ہے، نظر بھی رکھتے ہیں۔ اسرار بھائی یہ بتائیے کہ جس طرح میں نے کہا یہ تھا کون؟ فرشتہ تھا یا کوئی جن تھا کہ وہ آ گیا، مطلب دو سپر پاور کے ساتھ لڑا بھی اور اپنا موت آپ مرا؟ بہت شکریہ حسنان صاحب۔ یقیناً جلال الدین حقانی کے بارے میں میڈیا نے وہ کردار نہیں ادا کیا جو ان کو ادا کرنا چاہیے تھا اس کے حوالے سے، چاہے آپ پازیٹیو بات کر لیں ان کی یا نیگیٹیو بات کر لیں، لیکن وہ ہمارے گزشتہ تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت رہے ہیں، چاہے جس کردار کے حوالے سے بھی آپ ان کا جو بھی آپ نیگیٹیو لے پازیٹیو لے، کچھ لوگ ان سے اختلاف کریں گے، کچھ اتفاق کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ہم کبھی غیر ضروری چیزوں کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور کبھی بڑی بڑی چیزوں کو سائڈ پہ لگا لیتے ہیں۔ تو جلال الدین حقانی واقعی ایک پراسرار شخصیت ہے، مجھے اس حوالے سے بہت اتفاق ہے۔ 1939 میں ان کی پیدائش ہوئی پکتیا کے ایک ضلع میں، اور وہیں سے اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ان کا گھرانہ مذہبی تھا، اور پھر ایک خالص پشتون ٹرائب سے ان کا تعلق تھا۔ پھر ان کے بعد انہوں نے تقریباً 1964 کے لگ بھگ وہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک آئے، اس وقت ایک طالب علم کی حیثیت سے، کیونکہ میرے خیال سے اس وقت سردار داؤد وغیرہ کی افغانستان میں حکومت تھی اور انہوں نے مدارس پہ پابندی لگائی تھی، تو وہاں پر جو لوگ افغانی وغیرہ تھے وہ سارے کے پی کے میں آتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو کے پی میں کچھ پرانے دارالعلوم تھے جس میں سب سے پرانا دارالعلوم حقانیہ تھا، تو مولانا عبدالحق رحمہ اللہ سے وہ پڑھے بڑے اس دور میں، اس ماحول میں انہوں نے یہاں کے پاکستانی پولیٹکس بھی اس دور میں سیکھی، کیونکہ اس کے بعد مولانا عبدالحق جو ہے 1971 میں پولیٹکس کا حصہ رہے، پھر 1973 یہ MNA رہے، ذوالفقار علی بٹ، تو ان تمام ہنگاموں میں تقریباً انہوں نے ان ساری چیزوں کو اسلام کی جو پولیٹکس قریب سے دیکھا۔ پھر ان تمام لیڈرانس کے بچے ان کے آس پاس پڑھے، بہت سے پھر انہوں نے پڑھایا بھی دارالعلوم حقانیہ میں، استاذ بھی رہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر جب یہ گئے، جب رشیا آیا تو جلال الدین حقانی صاحب نے ایک بار بتایا کہ وہ جب انہوں نے رشیا آیا تو انہوں نے اپنے استاذ مولانا عبدالحق سے اجازت لے لی، اور کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پر ایک مزاحمتی تحریک یا جہاد شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے بارے میں حقانی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب میں نے یہ کوشش شروع کی تو اس وقت افغانی علماء یا مذہبی لوگ بھی میرے خلاف تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیوقوف آدمی ہے جو ایک بہت بڑی طاقت سے خود لڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں نے عزم کیا پیٹرول بم اور ہاتھ سے گرنیڈ بم اور چھوٹی امریکہ تھا بالکل، وہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بلکہ یہ سوال بڑا عام ہے، عموماً ایک کلچر ہے ہمارا کہ بھئی یہ تو سارا جنگ امریکہ نے پری پلانڈ تھا
اور اس میں نہ کسی مجاہد نہ کسی مذہبی شخصیت جماعت کا، یہ سارا امریکہ کے کہنے پہ اترا ہے. تو حقانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخی حوالے سے ایک مغالطہ ہے. آپ وہ تاریخیں اٹھا لیں جہاں میں نے تحریک شروع کی ہے، تو وہاں دور دور تک میرے اپنے لوگ اگر میرا ساتھ نہیں دے رہے، حکومت تو دور کی بات ہے، افغان میں کیا ہو رہے تھے، وہ افغان خود ایک بڑا ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا، ایک انسٹیبل حکومت تھی، تو اس میں رشیا کے خلاف تو کوئی سکت نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ میں نے جب سٹارٹ لیا ہے تو اس وقت لوگ مجھ پہ ہنس رہے تھے، خود افغانی علماء، افغانی مطلب یہ کہ جس کو بعد میں وہ جہادی تنظیموں کا حصہ، ان کا حصہ رہے، دست و بازو رہے. تو دو چیزیں یہ بڑی انٹرسٹنگ تھیں ان کے حوالے سے. تیسری چیز جو آپ نے بتایا کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کتنی زیادہ پاپولر ہوئی ہے اور اس کی وجہ، تو میرے خیال سے انہیں پاکستان کو بہت زیادہ سمجھا تھا. اس کے بعد جب امریکہ اس افغان وار کا ایک سٹیک ہولڈر رہا، بڑا مضبوط سٹیک ہولڈر رہا، تو اس میں امریکہ کے بھی ڈارلنگ تھے، امریکہ کے ڈارلنگ، تو امریکہ نے کے ساتھ ان کی مسلسل ملاقاتیں رہی، اور یہاں تک کہ ان کو وائٹ ہاؤس بلایا گیا، ان کا ریڈ کارپٹ سے استقبال کیا گیا. اور ان تمام ایشوز میں امریکہ کو بھی یہ پتہ چلا کہ 8 10 12 یا 14 جو مزاحمتی گروپس ہیں، اس میں جو ایک مؤثر بندہ جو ہے وہ دو ہے، وہ ایک جلال الدین حقانی ہے اور ایک مولانا یونس خالص ہے. باقی اس کے ساتھ سلسلہ چلتا رہتا ہے. شاید ان کو یہ بھی اندازہ ہو کہ باقی لوگ ڈیل کر سکتے ہیں، ان کو کسی طرح راضی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال مزاحمتی تحریک میں یہ ایک بنیادی کردار رہا ہے. اور یہ اتنی پراسرار شخصیت تھی کہ یعنی یہ دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 2 سپر پاور، ایک رشیا، یہ بھی ہے کہ روس کے ساتھ بھی لڑے، پھر امریکہ کے ساتھ بھی لڑے، لیکن اس میں ایک ہے کہ جب مجاہدین کی حکومت بنی اس کو کچھ حصہ نہیں ملا، نہ یہ وزیر رہے، نہ یہ مشیر رہے، نہ یہ وزیر اعظم، نہ صدر، بلکہ ربانی صاحب صدر بن گئے، حکمت یار صاحب وزیر اعظم بن گئے، احمد شاہ مسعود صاحب جو ہے وہ وزیر دفاع رہے، اسی طرح کچھ وزارتیں لی گئی. جو حقانی صاحب تھے اس کو وجہ کیا تھی کہ اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، کوئی چاہ نہیں رہا تھا، یا اس کو جو ہے مشکل تھا کہ اس کو حکومت میں ساتھ لے کے چلے. واقعی یہ حقانی صاحب کے حوالے سے ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کہ حقانی صاحب ان تمام اقتدار کا حصہ نہیں رہے، نہ کوئی وزارت قبول کی اور نہ اس کے بدلے میں کوئی مالی منافع یا بزنس یا کاروبار. یہ ان کی کرشماتی شخصیت کا ایک بہت بڑی مطلب نمایاں پہلو ہے. لیکن حقانی صاحب میں یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر وزارت لوں گا تو ایسا نہ ہو کہ میں پیسے کماؤں، کرپشن میں پڑ جاؤں. وہ ان کو یہ بھی ایک تھا مطلب صوفیانہ رنگ جو جس طرح ہوتے ہیں، حالانکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ملیٹنٹ تنظیموں میں صوفیت وغیرہ یا اس کی طرف رجحان کم ہوئے، لیکن میرے خیال سے حقانی صاحب میں یہ چیز تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بدنامی زیادہ ہو جائے گی، قوم کی خدمت میں نہیں کر سکوں گا. تو اس نے اس دوران پھر تعلیمی ادارے پر زیادہ فوکس کیا، اور پھر اس نے میران شاہ میں منتقل ہو کے اس نے کہا کہ چلو ایک سکون کے، اور میران شاہ میں ایک بڑا ادارہ انہوں نے قائم کیا اور اس میں پڑھاتے رہے. مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جو اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث تھے، وہ مدینہ یونیورسٹی میں تھے، وہاں سے ان کو سفارش کر کے سفراء سے وغیرہ سے کر کے ان کو بلایا، ان کو وہاں پر کہا کہ آپ پڑھائیں لوگوں کو. اور وہ ادارہ بہت سارے لوگ، چونکہ وزیرستان میں اس بعد میں وہ بدنام بھی ہوا، پاکستان میں ہر لوگ ریفر کرتے تھے کہ یہاں پہ حقانی نیٹ ورک ہے وغیرہ بہت زیادہ، تو وہ تعلیمی کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر جس کو کہتے تھے. حالانکہ پھر حقانی صاحب اس سے چلے گئے اور پھر وہ اس کی ساری فیملی بھی چلی گئی، وہ مدرسہ رہا، لیکن بعد میں چونکہ فارن زور بھی بہت زیادہ تھا اور ایک وجہ سے پاکستان کی بدنامی بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس کو بند کیا گیا. اتنا سمجھ کہ ایک تو وہ روس کے خلاف اس نے جہاد کیا 10 سال تک. اس کے بعد جب مجاہدین کی حکومت ختم ہو گئی، طالبان آ گیا. طالبان کے بعد طالبان میں بھی وہ اتنے پرومیننٹ نہیں تھے طالبان کی حکومت میں، لیکن جو ہی طالبان کی حکومت کی سقوط ہو جاتی ہے، امریکہ آ جاتا ہے، تو حقانی نیٹ ورک کے نام سے وہ ایک ادارہ قائم کرتا ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے، اسپیشلی امریکہ کے لیے جو ہے ایک درد سر تھا، پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث تھا، افغانستان کے لیے جو تھا وہ ایک ڈریڈ پل، مطلب ہے کہ سب سے خطرناک. یہ سوال بہت عموماً کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ حقانی نیٹ ورک ایک ایسا الگ ادارہ بالکل نہیں ہے طالبان سے. پہلی بات ہاں یہ ہے کہ اس کی شناخت موجودہ طالبان سے قدیم ہے. آپ اس کو دو طریقوں سے لے سکتے ہیں. ایک زاویہ نگاہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طالبان اس میں مرج ہوئے یا یہ طالبان میں مرج ہوا، لیکن ایز اے اصول اور ضابطے کے طور پر حقانی صاحب امیر المومنین ہونا چاہیے تھا.
ضابطے کے طور پر حقانی صاحب جو ہے افغان طالبان کے اس وقت سپریم لیڈر ہونے چاہیے تھے، لیکن میرے خیال سے ان کی پوری زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے 40-50 سال کی زندگی میں کہ جب کہیں ایسا موقع آیا ہے جہاں پر وہ مطلب ہیڈ کے طور پر تو انہوں نے وہ ان سے پیچھے ہٹے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی بس جو ہم جس مقصد تک ہمارے مقاصد تھے، مجاہدین کی حکومت میں حصہ نہیں لیا، اسی طرح طالبان کی حکومت میں، اور پھر طالبان کی جو تنظیم تھے اس میں بھی یہ کوئی مطلب اہم عہدے پہ نہیں اہم عہدے پہ نہیں رہے، لیکن انہوں نے پھر ایک چیز حقانی نیٹ ورک کی اس کے باوجود جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی ایک بہت زیادہ مطلب بدنام ہے، تو وہ کون سی کارروائی ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ میرے خیال سے افغان طالبان جو ہے اس مزاحمتی تحریک میں بالکل نوارد تھے، ان کو نہ ریاست کا زیادہ پتہ تھا، نہ سسٹم کا زیادہ پتہ، نہ گوریلا اٹیک کا زیادہ پتہ، جبکہ حقانی صاحب کا اس وقت جب یہ آ رہے تھے اس وقت 40 سال کے ان کا تجربہ رہا، ان کو پتہ تھا کہ روس کو اس نے جو جس طرح کیا تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ تھی کہ وہ پاکستان کے نظام، حالات اور سسٹم سے بخوبی واقف تھے۔ تیسری بات ان میں یہ تھی کہ وہ احمد شاہ مسعود اور وہ ان تمام تحریکوں کے لیے بھی قابل قبول رہے جو فارسی یا ہزارہ کمیونٹی ہے افغانستان کے، یہ ان کے لیے تھا۔ چوتھی بات اس میں یہ تھی کہ وہ امریکہ کے لیے سب سے بڑے لاڈلے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس وقت جب القاعدہ افغانستان میں لایا گیا اور خصوصاً امریکہ کی ماں پر، اور یہاں پر اور شدت پسند شوران اور پوری دنیا اور مڈل ایسٹ کے لوگ آ گئے، تو اس میں بھی سب سے زیادہ تعلق جو عربوں کے ساتھ قائم رکھا تسلسل کے ساتھ وہ حقانی صاحب نے رکھا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اگر یہ دیکھیں تو حقانی نیٹ ورک تھوڑا سا اس کی شخصیت کے بارے میں، جس طرح میں نے کہا یہ بندہ سب کے لیے قابل قبول تھا، سب اس کے ساتھ پیار کرتے تھے، پاکستان، امریکہ، سعودی عرب یہ سارے کرتے تھے، لیکن اوور دا نائٹ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ نفرت بھی اس بندے سے شروع ہو گئی۔ امریکہ نے بھی کیا، جس طرح میں نے کہا امریکہ کے لیے درد سر وہ بنا ہوا تھا، افغانستان میں وہ جو ہے نا سب سے زیادہ جو قتل عام کیا ہے، سب سے جو ڈیڈلی اٹیک کیا وہ حقانی نیٹ ورک نے کیا ہے، پاکستان کے لیے وہ مثال ایک دن ہزیمت یا شرم کہ دنیا اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ حقانی نیٹ ورک ہو۔ یقیناً حقانی صاحب چونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک کلوزڈ آرگنائزیشن کی حیثیت اختیار کر گئے، پھر جہاں پر ان کو ایک انٹرنیشنل ان کی حیثیت قائم تھی، اس کو مطلب فریڈم فائٹرز اور بڑے بڑے القابات سے جب ان کو نوازا گیا، اس کے بعد ان کو عالمی دہشت گرد بھی ٹھہرایا گیا، پھر ان کو نفرت۔ تو میرے خیال سے یہ جس طرح ہوتے ہیں کہ دو کنٹریکٹرز جب شاید ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ یا گھر کا بیدی لنکھا ڈائے والی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی ان کو پتہ تھا کہ یہ کتنا اچھا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور یہ کتنا خطرناک بھی ہماری لیے ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ حقانی فیملی کے تقریباً 70-80 لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بلڈ جو اس کے بچے تھے یا نواسے تھے یا بھتیجے تھے یا بانجے تھے، تقریباً 80 کے قریب لوگ جو ہے وہ اس پورے جنگ میں جو ہے مارے گئے ہیں۔ ابھی یہ حقانی نیٹ ورک جو ہے، ایک تو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا، سر آپ نے کہا کہ یہ طالبان کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ بتائیے کہ جلال الدین حقانی کی موت کے بعد اس پہ کتنا اثر پڑے گا؟ وہ ایک جو تھا ایک فادرلی فگر جو تھے وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ میرے خیال سے جلال الدین حقانی صاحب نے اس سوال کا جواب اپنی زندگی میں خود دیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2014 کے قریب بھی اس طرح کی افواہ پھیلی تھی کہ جلال الدین حقانی کسی حملے میں مارے گئے، لیکن ایک بار ان کے بیٹے کو یہاں پاکستان میں مارا گیا، اور اس کے بعد ان کا آڈیو میسیج آیا جس میں اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ کی، اور اس نے کہا کہ میرے گھر کا کوئی ایک فرد نہیں ہے بلکہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ تقریباً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موجودہ جو مزاحمتی تحریکیں ہیں افغانستان کی یا موجودہ دنیا کی خاص کر، تو اس میں جس گھر سے سب سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں وہ جلال الدین حقانی ہے۔ مطلب آپ مڈل ایسٹ کے کوئی بھی نامی گرامی شخصیت لے لیں، جہادی گروپ لے لیں، مزاحمتی گروپ لے لیں، تو جلال الدین حقانی اس حوالے سے ایک نمایاں ہے۔ دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ ان کو اس کا ایک فائدہ بھی ہوا کہ وہ ہمیشہ فرنٹ پہ نہیں آئے بلکہ پر اصرار رہے، تو دنیا کی تمام میڈیا، تمام ادارے، تمام انٹیلیجنس اور تمام ڈرون کیمریز وہ سب پروفائل رہے اور بڑا اسٹریٹجیکلی رہے، تو اس کی وجہ سے ان کا سراغ نہیں لگایا گیا۔
اور سیم یہی پالیسی ہے کہ ابھی افغان طالبان کا نام فرنٹ پہ آ رہا ہے, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے سسٹم بھی چل رہا ہے, لیکن سراج الدین حقانی کو بھی امریکہ نے ایک بڑا خطرناک شخص ڈکلیئر کیا ہے, اور لیکن اس کے باوجود سراج الدین کا نہ کوئی بیان آ رہا ہے, نہ کوئی مین اسٹریم میڈیا میں, نہ کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال کر رہے, نہ کوئی فیملی ریلیشن, نہ پاکستان کے ساتھ کوئی ریلیشن. افغانستان میں ہے لیکن اپنے پورے اسٹریٹجک پلان میں مصروف ہے. اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ خطرناک بھی ہے امریکہ کے لیے, اور دوسری طرف یہ کہ وہ سب سے زیادہ فوکس ہے. تو حقانی صاحب نے اپنی جگہ بھر دی ہے, مطلب سراج الدین کے شکل میں میرے خیال سے. تو وہ مسئلہ ان کا نہیں رہا کہ حقانی صاحب, کیونکہ اس نے میرے خیال سے کمان حقانی صاحب کی زندگی میں سنبھالا تھا. دوسرے ایک اور بھی تھی کہ حقانی میرے خیال سے کچھ عرصہ سے شدید علیل رہے ہیں, بیمار رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ عملی ان تمام جو سسٹم ہے اس سے بھی لا تعلق رہے, بلکہ مکمل طور پر سراج الدین حقانی سراج کو کمانڈ کر رہا تھا. اس وجہ سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب سے بھی فوراً پریشر تھا افغانستان پر یا میلیٹنٹ تنظیموں پر, تو میں جس طرح آپ نے ذکر کیا سب سے بڑا نام سراج الدین کا لیا جاتا تھا کہ یہ بیرون طاقت ہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جلال الدین حقانی نیٹ ورک یہ ہمیشہ کے لیے, ایک تو یہ ہے کہ جب 70s سے اس نے جہاد شروع کیا اور ابھی تقریباً پوری 2018 تک اس کی جو لائف رہی وہ پوری جہادی یا میدان جنگ میں رہی. اس طرح اسرار بھائی نے کہا کہ روس کے ساتھ وہ پورے 10 سال جو ہے میدان میں رہے. اس کے بعد جب امریکہ آیا گزشتہ 15 سال سے, اس کی تنظیم اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ابھی تک جو ہے لوکیٹ نہیں کیا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ ایک طالبان سے اس کی اس کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نووارد تھے فیلڈ میں یہ جنگ میں, جبکہ حقانی نیٹ ورک جو حقانی صاحب جو تھے جلال الدین حقانی یا اس کی جو فیملی تھی وہ ایک تو روس کے ساتھ, اور اس کے ایک مسلسل ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. اسی وجہ سے جلال الدین حقانی اس نے ایک جو تنظیم کی بنیاد ڈالی اسی پیٹرن پہ ڈالی جس پیٹرن سے اس نے روس کے خلاف جہاد کیا تھا.